یہ پطرس کا پہلا واعظ ہے جب اس نے روح القدس سے معمور ہو کر دیا، اور روح القدس کی معموری میں جب اس نے یہ سرمن دیا تو اس نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں بتایا، اور پطرس نے واضح کر دیا کہ مسیح کی مصلوبیت کے پیچھے نہ صرف رومیوں بلکہ یہودیوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہودی اس بات کے لیے ایگری تھے، متفق تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی جائے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا تھا اس کا خون ہمارے اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو، پر تو اسے مصلوب کر۔ اور پطرس جب روح القدس سے بھر گیا، معمور ہو گیا، تو پطرس اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا ہے، تمہاری وجہ سے اس کو قربان کیا گیا ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں یہودی سن رہے تھے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو انہوں نے کویسچن کیا، سوال کیا، اور سوال یہ ہے، پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے جواب دیا کہ تم توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ جب اس حوالے کو پڑھا گیا اور اس کا موازنہ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب اور 19 آیت کے ساتھ کیا گیا، تو پھر کلیسیا کے اندر ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا جو پہلی کلیسیا کے اندر نہیں تھا۔ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ متی کی انجیل کے 28ویں باب اور 19ویں آیت کا کیا مطلب ہے، اور پطرس جو کہہ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن جب بعد کے لوگوں نے ان دونوں حوالہ جات کو پڑھا، دونوں ریفرنس ان کے سامنے آئے، متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور جب ہم ایمان کی کتاب اس کا 2 باب اور 38ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر پطرس کہتا ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اب ایک بڑا اختلاف کلیسیا کے اندر شروع ہو گیا، اور اختلاف یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ متی کی انجیل کے اندر جو یسوع مسیح نے کہا ہے وہ سچ ہے اور وہ ارشاد اعظم ہے، گریٹ کمیشن ہے، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں کیونکہ وہ یسوع مسیح کے لبین مبارک سے الفاظ ادا ہوئے ہیں اور مسیح نے خود ادا کیے ہیں، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ وہاں یسوع نے کہا، تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ جس حال کے دوسرے گروہ نے یہ دلیل دی کہ دیکھیں یہاں پر روح القدس جو آسمان سے نازل ہوا، اور جب رسول روح القدس سے بھر گئے اور پطرس بھی روح القدس سے معمور ہو کر یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم یسوع کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پطرس ٹھیک ہے یا یسوع ٹھیک ہے؟ یہ بحث شروع، اور یہ بحث آج تک صدیاں گزر گئیں پر یہ بحث آج بھی ختم نہیں ہوئی۔
جو باپ کو ازلی، بیٹے کو ازلی، روح القدس کو ازلی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بپتسمہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے دینا چاہیے۔ لیکن جو بیٹے اور روح القدس کو ازلی نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں یہوہ ازلی ہے پر بیٹا ازلی نہیں، روح القدس ازلی نہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا ہی سب کچھ ہے، اس لیے یسوع کے نام پر جو ہے وہ بپتسمہ دینا چاہیے۔ بحث شروع ہو گئی۔ اب وہاں پر باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ، یہاں پر یسوع کے نام پر بپتسمہ، دو باتیں جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اب عام فہم لوگ اس چیز کو کبھی بھی نہیں سمجھ، اور شاید وہ بائبل مقدس جب پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتوں پر غور بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ انہوں نے متی بھی ختم کی، وہاں سے بھی پڑھ لیا، پھر ایمان بھی ختم کر لی، وہاں سے بھی پڑھ لیا، اور جہاں جہاں پر اس طرح کے حوالہ جاتے ہیں سارا پڑھا، ساری بائبل مقدس پڑھی، پر ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ اور جب ایک بندہ یہ غور کر کے آ جاتا ہے، اس نے دکھایا اچھا جی بتاؤ تثلیث کے ماننے والوں بتاؤ بپتسمہ کس نام سے لینا چاہیے؟ انہوں نے کہا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ انہوں نے ایمان کی کتاب کا حوالہ کھول کے کہا پڑھو یہاں سے۔ پھر انہوں نے پڑھا، یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ کس کے نام سے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے پڑھا تھا پر میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا تھا، شاید یہ حوالہ میرے سامنے اس طور پر نہیں آیا۔ اور پھر دلائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا پطرس روح سے مامور ہو کر غلطی کر سکتے ہیں؟ کیا پطرس جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ پاک روح ہی تو اسے سکھانے والا ہے، پاک روحی سے تو وہ مامور ہے، کیا پطرس غلطی کرے گا؟ تو جس بندے سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے نہیں پطرس تو غلطی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگر وہ تھوڑا سا اپنے ایمان میں پکا ہے، اسے تثلیث کی سمجھ ہے، اسے باپ اور بیٹے روح القدس کی سمجھ ہے، وہ کہتا ہے پھر بھی پطرس تو یسوع کا شاگرد ہے نا، استاد کی ماننی چاہیے، اور شاگرد کی جو ہے نا چلے نہ بھی مانیں گے تو خیر۔ پھر ان کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے، پھر وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا آپ ہمیں بتائیں یسوع بڑا ہے یا پطرس بڑا ہے؟ تثلیثی بھائی کے کیا آگے سے دلائل ہوتے ہیں؟ یسوع بڑا ہے یا پطرس بڑا ہے؟ یسوع تو استاد ہے اور پطرس اس کا شاگرد ہے، اس لیے بھائی میں تو استاد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ استاد نہیں غلط کر سکتا۔ پھنس گئے۔ میں یسوع کی بات نہیں کرتا، اگر جو ہے وہ آج کے دور کے اندر اس بات کو جو ہے نا وہ سامنے رکھا جائے، استاد اور شاگرد کی بات آ جائے، تو استاد بھی غلطی کر سکتا ہے اور شاگرد بھی۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ استاد چونکہ وہ بڑا ہے، اس نے سکھایا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ یسوع کے بارے میں تو ہم 100% یہ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع کچھ بھی غلط سکھا نہیں سکتا، لیکن یہ دلیل نہیں ہے اس کی۔ اور آج تک یہ بحث جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، آج تک یہ بحث چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نہ یسوع غلط ہے نہ پطرس غلط ہے، پطرس بھی ٹھیک ہے اور یسوع بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پطرس کو بھی سکھانے والا روح القدس ہے، اس نے بھی الہام کی روح سے یہاں پر بولا ہے، اور لوکا نے بھی الہام کی روح سے یہاں پر لکھا ہے۔ غلطی کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، بلکہ غلطی آ گئی پڑھنے والے کے ذہن میں، پڑھنے والے کی سوچ میں۔ جب اس نے دونوں حوالوں کو پڑھا تو اسے فرق نظر آیا، لیکن جو بندہ کلام پر تھوڑا سا غور کر لیتا ہے پھر اس کو ان دونوں آیتوں کی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے، اور پالوس اس چیز کو جو ہے وہ واضح بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے،
کوئی اپلوس کا کہتا ہے، کوئی کیفا کا کہتا ہے، کوئی کسی کا کہتا ہے، کیا مسیح بٹ گیا یا مسیح کے حصے ہو گئے؟ ایک رسول مسیح کی فرق تعلیم دیتا ہے، ایک رسول مسیح کی فرق تعلیم دیتا ہے، کیا مسیح بٹ گیا؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں بٹا۔ تو پھر مسکنسیپشنز وہاں پر بھی لوگوں کے اندر موجود تھیں، جو آج بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گئی۔ رسولوں کو تو ساری سمجھ، اور جو رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، بیٹا اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، ابھی نہیں، چلے پرستش میں تو برداشت ہے، لیکن رسول تو اس چیز کو جانتے تھے، رسول اس بات کو سمجھتے تھے، اور جو کلیسیا رسولوں سے سیکھتی تھی وہ بھی اس چیز کو بہتر طور پر سمجھتے تھے کہ پطرس کے کہنے کا کیا مطلب ہے اور یسوع کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے ایک چیز واضح طور پر بیان کر دی گئی بپتسمہ لینے کے بعد، لیکن جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور 3000 کے قریب ان میں مل گئے، اور وہ رسولوں سے تعلیم۔ پہلی بات یہ کی گئی، کیوں؟ کیونکہ مسکنسیپشن دور ہو جائیں اور ان کی مس انڈرسٹینڈنگز دور ہو جائیں، غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، اس لیے وہ ڈائریکٹلی رسولوں سے سیکھتے تھے۔ جو رسولوں سے سیکھتے تھے ان کو پتا تھا، جو رسول تھے ان کو پتا تھا، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے اس وقت بھی، نو مرید، نیو بورن، نئے مسیح کے پاس آئے، ان کو نہیں پتا۔ پھر رسول اس چیز کو بیان کرتا ہے، کیا مسیح بٹ گیا؟ پرابلم وہاں پر یہ تھی کہ جس کے نام سے بپتسمہ لیا جاتا تھا اسی کے نام سے جو ہے نا وہ جان، اسی کے نام سے گنا جاتا تھا۔ یوحنا اصطباغی نے بپتسمہ لیا تو لوگ کہتے تھے یوحنا اصطباغی کا بپتسمہ، یہ یوحنا اصطباغی کے شاگرد ہیں، یوحنا اصطباغی کا بپتسمہ۔ جس جگہ پر پالوس نے بپتسمہ دے دیا وہ کہتے تھے پالوس کا بپتسمہ، جس جگہ پر اپلوس نے بپتسمہ دے دیا وہ کہتے تھے اپلوس کا بپتسمہ، جس جگہ پر پطرس نے بپتسمہ دے دیا وہاں پر کہتے تھے پطرس کا بپتسمہ۔ تو رسول نے پہلے ہی اپنی تعلیم کے اندر یہ واضح کیا کہ یہ وہ بپتسمہ ہے جو یسوع مسیح کا بپتسمہ ہے، جو یسوع نے کہا ہے یسوع مسیح کے نام پر۔ یہاں پر پریپوزیشن کا بھی بڑا مطلب ہے، اسٹڈی میں سیکھیں گے پریپوزیشنز کیا ہوتی ہیں۔ پریپوزیشن کا بھی بڑا مطلب ہے، سے کیا مراد ہے، پر سے کیا مراد ہے، ان تمام باتوں کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ یہاں پر جو پطرس کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اختیار ہے یسوع مسیح کے نام پر، جو اختیار ہے وہ یسوع مسیح کا ہے، اختیار میرا نہیں ہے۔ میں بپتسمہ ضرور دے رہا ہوں اور میرے ساتھ باقی رسول بھی دے رہے ہیں، لیکن ہم یسوع مسیح کے اختیار سے بپتسمہ دے رہے ہیں۔ لیکن جب وہ قول بولتے تھے وہی کہتے تھے باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام۔ بپتسمہ وہی باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔ یسوع نام کے پیچھے یسوع نام کی شخصیت کا اظہار ہے، اور جس شخص کو ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں اس شخص کے اختیار کو ہم ظاہر کر رہے ہیں، اور رسول نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے یسوع مسیح کے نام پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس شخص کے نام پر جس کے پاس اختیار ہے، اس کے اختیار سے میں بپتسمہ دے رہا ہوں، تو روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ آپ کو کہہ رہی دیکھیں جی، اگر باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا تو روح القدس کو نہیں ملنا، تو جے تو چلی لینا یسوع دے نام دے، تو پھر روح القدس کے نام میں لکھے نا، تو پھر روح القدس بھی انعام میں ملے گا۔ اب جو بندے تھوڑے لیٹ ہو گئے وہ سوچنا شروع ہو گئے، ہاں بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ہم نے شاید باپ بیٹے روح القدس کے نام سے لیا اس لیے تھوڑا لیٹ ہوا ہے۔ تو میں آپ کو ہزاروں ایسی ایگزامپل دکھا سکتا ہوں، ہزاروں ایسی ایگزامپل ہے دنیا کے اندر جو باپ اور بیٹے روح القدس کو مانتے ہیں پر روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں کہ یسوع مسیح کے نام پر لوگے تو پھر روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ تو باقیوں کو کیسے مل گیا؟ باقیوں کو کیسے مل گیا؟ تو بتا میں یہ رہا ہوں، تعلیم میں کوئی فرق نہیں، یسوع کے اختیار سے بات کی گئی ہے، اور بپتسمہ وہی ہے جو یسوع مسیح نے کہا، اور وہ بپتسمہ ہے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔
تو ہم جب بپتسمہ دیتے ہیں تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتے ہیں، اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ دے رہے ہیں تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کی موجودگی میں دے رہے ہیں، اور ہم تینوں الہی اشخاص کا اظہار کرتے ہوئے بپتسمہ دیتے ہیں، اور یہی بائبل مقدس کے مطابق ٹھیک بپتسمہ ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ تو رسول بھی غلط نہیں ہے اور یسوع بھی غلط، یسوع تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے بھی ٹھیک کہا ہے اور پطرس نے بھی ٹھیک کہا ہے، اور اعمال کی کتاب کے اندر اور بھی اس طرح کے جہاں پر بھی حوالہ جات آئیں اس سے بھی مراد یہی تھا۔ آج ہم بھی جو ہے وہ بپتسموں کے لیے دے رہے ہیں، اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے پاسٹر عامر کے نام سے جو ہے وہ بپتسمہ دیا، اور میں یہ سکھاتا بھی نہیں ہوں کہ بھائی میرا نام جا کے جو ہے نا وہ لینا۔ ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاسٹر عامر کے وسیلہ سے بپتسمہ لے رہے ہیں، لیکن باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تعلیم اور اس بات کا اظہار ہے کہ تینوں اشخاص ہمارے بپتسمہ کے ٹائم پر موجود ہیں، کیونکہ ہم تینوں باپ اور بیٹے اور القدس کو ہم ازلی مانتے ہیں اور ہر جگہ پر موجود مانتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ بہت سی باتیں ہیں اس پر، لیکن چونکہ یہ سرمن ہے اس لیے بہت سی باتیں ڈیٹیل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ چیزیں آپ جتنے آئے ہیں یہ سمجھ لیں کہ جب کبھی بھی آپ میں سے جو رہ گئے بپتسمہ لیں تو باپ اور بیٹے اور القدس کے اس فارمولا سے بپتسمہ لینا ہے تاکہ ہم پراپر خداوند کا کلام پورا کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔